چلے گا جی مشاہد صاحب رہ گئے. اور میں اصل میں یہ جو خواتین پہ بات ہو رہی ہے نا، بہت عرصے سے ہو رہی، میں سنتا رہتا ہوں، میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی، لیکن میری ظاہر ہے ایک رائے ہے اس کے اوپر. کچھ باتیں مجھے بہت اچھی بھی لگتی ہیں، کچھ اچھی نہیں بھی لگتی. سب سے پہلی بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ یہ جو بحث ہے نا مرد اور عورت کی، یہ انتہائی فضول بحث ہے میرے نزدیک. یہ کوئی بحث نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تھا نا، تو اسے معلوم تھا کہ یہ مجھے میل اور فیمیل دونوں بناؤں گا تو یہ دنیا چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. اور اگر فرض کریں سارے میل ہوتے تو یہ دنیا نہ چلتی، یا ساری فیمیل ہوتی تو ابھی نہ چلتی. پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اختلاط جو ہے مرد اور عورت کا، صرف اسی کی وجہ سے دنیا نہیں چل رہی. یہ جب مرد اور عورت ملتے ہیں نا تو پھر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت ساری یعنی کہ سویلائزیشنز ملتی ہیں، بہت سارے معاشرتیں ملتی ہیں. پھر یہ دنیا چلتی ہے بتدریج اور آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ماں سے زیادہ کسی کو کسی محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو ماں عورت ہی ہے نا. آپ کی جو بہن ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے کتنا مطلب کہ پیار کرتی ہیں، بھائی بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہویں بھی ہوتی ہیں. یہی ہے معاشرہ. پھر آپ کی دیگر جاننے والیاں ہوتی ہیں. تو اصل میں کوئی بہت زیادہ فرق تو نہیں ہے. جنس کا فرق اس لیے رکھا ہے تھوڑا سا کہ یہ دنیا چلے، ورنہ دنیا چل نہیں سکتی تھی. اچھا، اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کس دل سے مرد کے خلاف بات کرتے ہیں. میں مرد کے خلاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے نزدیک ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے پیچھے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور مانیٹری بینیفٹس بھی ہیں، اور ہمارے ملک میں خاص طور سے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کسی عورت نے کسی مرد کے خلاف بات کرنی ہے ضرور کرے، اس کو پورا حق حاصل ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں کسی مارچ کے اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مرد کے خلاف بات کرنے سے پہلے عورت کو اپنے باپ کے خلاف بات کرنی چاہیے، اپنے شوہر کے خلاف بات کرنی چاہیے، اپنے بھائی کے خلاف بات کرے، اپنے داماد کے خلاف بات کرے. پھر کہے مرد برے ہیں تو میں مانوں گا. مطلب کہ عجیب و غریب سی بات ہے. پھر یہ ہے کہ حق حاصل کرنا اس کو ایک سویلائز طریقہ ہے نا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. میں کسی کی بات نہیں کر رہا. آپ جب بات کریں گے تو کسی کو گالی تو نہیں دیں گے نا، سویلائز طریقے سے کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. لیکن آپ میرا جسم میری مرضی، یہ ہماری مجھے بتائیں بات کہ کون سا مرد ہے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟ اپنی ماں کو کہہ سکتا ہے؟ یا وہ جا کے روڈ پہ یہ کر سکتی ہے بات؟ کسی کی بہن کر سکتی ہے؟ کسی کی بیٹی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. یہ جو لوگ کر رہے ہیں ذرا اس کو انویسٹیگیٹ کر کے کریں، جذباتی نہ ہوں کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں. اب حکمرانی کرنے کا ایک نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ پیسے بانٹو. پہلے بندوق سے اور تلوار سے لوگوں کو رعایا بنایا جاتا تھا تاکہ وہ نو نہ کریں. اب پیسوں کے ذریعے سے. اچھا پیسے اب کیسے دیں؟ وہ این جی او ایک نیا طریقہ، تھنک ٹینکس ہے، فلانا ہے، یہ ہے، وہ ہے. وہ پیسے شیسے دے دیتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہ کام فلانے ملک میں کرنا ہے اور یہ فنڈ ہے اور اس فنڈ کو پہنچانا ہے. اب اس فنڈ کو حاصل کرنے کے لیے یار سینیٹر کیشو بھائی تشریف رکھیں. کھڑے ہو گئے. جی مشاہد اللہ خان صاحب، یہ تو ہماری کوئی نہیں یہاں بیٹھی ہوئی تھی اس دن، کوئی لگ رہی تھی. جی ٹھیک ہے، یہ تو ہماری کوئی نہیں. پھر یہ ہے کہ کوئی یہ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت العالمین ہے، رحمت المسلمین نہیں ہے. یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مذہب ہے. آج بات ہو رہی تھی نا، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی لا کتاب آبادی لا رسول آبادی، یعنی کہ جب قرآن آ گیا تو پچھلی کتابیں جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں تو صحیح، لیکن اگر الہامی کتاب کی ضرورت پڑی اور اس کے بعد اینڈ کر دیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. خواتین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا، جنگوں میں کردار ادا کیا، نرسوں کا کردار ادا کیا، پانی پلایا ہے جی،
جنگ خندق میں، بالکل جنگ جی۔ خندق میں باقاعدہ. اور ویسے بھی جتنا عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی کرتے تھے، میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا جنہوں نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں، وہاں پہ جو عورت کی حیثیت ہے، جو اسلام جو حق دیتا ہے عورت کو، دنیا کا کوئی مذہب نہیں دیتا. وراثت میں جو دو حصے ہیں عورت کے، ویسے تو کہا جاتا ہے نا آدھا ایک باپ کی طرف سے ہے اور ایک پھر شوہر کی طرف سے ہوتا. پھر مجھے بتائیں کہ امریکہ میں آج تک امریکہ کی صدر خاتون کیوں نہیں بنی؟ ہمارے ہاں تو بے نظیر بھٹو دو دفعہ بن چکی ہے نا. فاطمہ جناح ہماری لیڈر تھی، اور بہت ساری، یہ جس طرح سے ولید اقبال صاحب نے نام لیا، شائستہ اکرام اللہ نے جب لیاقت باغ میں یا پنڈی میں لیاقت علی خان کو شہید کیا تو کوئی مرد بعد میں بڑھا تھا، سب سے پہلے شائستہ اکرام اللہ نے انہیں سنبھالا تھا، گولی لگی ہوئی تھی ان کو. یہ ہسٹوریکل باتیں ہیں. لیکن اس طرح کی عورتوں نے کبھی یہ کہا کہ میرا جسم میری مرضی؟ میرا جسم میری مرضی کا مطلب فحاشی ہے، اس ملک کی معاشرت کو برباد کرنے کے مترادف. اس کی اجازت کوئی مذہب نہیں دے گا. آپ کریں، پھر بھی ہم آپ کو روکیں گے نہیں، لیکن جو غلط ہے اسے غلط کہیں گے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم ایک ریپرزینٹ کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کو، ایک معاشرت کو، ایک سماج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کو کچھ ٹکوں کے لیے برباد نہیں ہم کرنے دیں گے. اور کوئی پسند نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے بھی گھر والے ان باتوں کو پسند نہیں کرتے ہوں گے. تو بات یہ ہے، آپ دیکھیں ذرا، یہ چاہے فار ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک چلے جائیں، کیا عورت کے حالات. عورت کماتی ہے، مرد کھاتا ہے. یہاں تو یہ الٹا ہے چکر. یہاں تو اس طرح سے نہیں ہے، کچھ جگہوں پہ ہوگا بھی، لیکن اوورآل اگر طریقے سے دیکھا جائے تو جناب والا یہ میں ضرور کہوں گا کہ اپنی بات کریں. بالکل خاتون کو اس کے رائٹس ہونے چاہیے، اور اس کو بالکل اس کو دباؤ میں نہیں رکھنا چاہیے. اس کو معاشرے میں وہ کردار جو مرد کا ہے وہ اسے ادا کرنے دینے کے مواقع دینے چاہیے. لیکن اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ ایسی بات نہ کرو جس سے تنازع پیدا ہو. اور مرد کے بغیر عورت نہیں ہے، اور عورت کے بغیر مرد نہیں ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. یہ لا حاصل بحث ہے مرد اور عورت کی، یہ لا عینی بحث ہے. اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں اپنے سماج کو درست کرنا ہے، ہماری معاشرت کو درست کرنا. ہمارے پیچھے جو قوتیں پڑی ہوئی ہیں دنیا بھر کی، وہ تو یہ کہتی ہیں یس سر کرے، پیسے تقسیم کرتے ہیں ساری دنیا میں، اور انہوں نے یس سر کر لیا. لیکن یہ نظام سے نہیں چلتے. نظام دیکھیں، سوسائٹیاں جو پروان چڑھتی ہیں وہ میٹیریل پہ نہیں چڑھتی کبھی بھی، وہ نظریات پہ چڑھتی ہیں. دنیا جو ہے ہمیشہ نظریات پہ آگے بڑھی ہے. وہ قومیں جو ہیں ان کا تسلط زیادہ رہا ہے دنیا پہ جن کے نظریات مضبوط تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی تقریریں کی ہیں حجۃ الوداع کے خطبے کے ساتھ جو آخری تھا ان کا، اس میں انہوں نے میٹیریل کی بات کبھی بھی نہیں کی.